الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اے محبوب، تم فرما دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر، اے ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام، عزت و تکریم کے لائق اللہ رب العزت کی پاک برگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے مبارک دن کی برکتیں اور جو سورہ آل عمران کے الگ الگ مقام سے 2 آیتوں کا مختصر حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت کی پاک برگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میری گفتگو کا عنوان شان مصطفیٰ بزبان قرآن مصطفیٰ ہے کہ ہم شان سونے نبی کی سنیں گے، اور وہ بھی قرآن پاک سے اخذ شدہ۔ ویسے یوں دیکھا جائے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گویا مصطفیٰ کی ذات پاک آپ کی ایسی ذات پاک ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک میرے اور آپ کے نبی کی ہی تعریفیں اور عزتیں، وقار، بلند و مرتبہ اللہ رب العزت قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ آج میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔
اور پھر دوسری آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اگر اس بات کی طرف لے جاؤں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جب انسان کو بھیجا تو اس کے ساتھ بلکہ انسان کو بھی اس دنیا سے بھیجنے سے پہلے کچھ چیزیں تخلیق فرما چکا تھا، اور کچھ انسان کو پیدا کرنے کے بعد تخلیق میں آئی ہیں۔ وہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ کتنے ہی دلچسپ بات ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے کسی نعمت کو اپنے بندوں کو دیتے ہوئے یا پھر دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے کچھ نعمتوں کا ذکر کروں تو وہ کچھ نعمتیں اس طرح کی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ مجھ سمیت ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ خدا کی ذات کیا ہے، اس کی شانیں کیا ہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کی کوئی اولاد ہے، ہمیں کچھ بھی نہ پتہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنا آپ ظاہر کیا اس امت پر، اس خلقت پر، اس تمام دنیا میں رہنے والی ہر انسانیت کے لیے اللہ نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہم لوگوں پر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس پر بھی احسان نہیں جتلایا۔ اپنا نور بنایا، اپنے نور کے دو حصے کیے، ایک نور سے نور محمد مصطفیٰ بنایا، دوسرے نور سے چیزیں بنتی گئیں، نور کے دو حصے ہوئے، پھر یہ بنا، اس طرح تقسیم کاری ہوتی چلی گئی اور چیزیں معرض وجود میں آتی چلی گئیں۔ ہر چیز کی حقیقت نور مصطفیٰ سے جا ملتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کا نور اگر نہ ہوتا، میرے اور آپ کے نبی کا وجود اگر اس کائنات کے لیے رحمت نہ ہوتا تو اللہ رب العزت، پہلے میں نے بات ارشاد کر دی کہ اپنا آپ بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس نے زمین بنائی، کوئی احسان نہ جتلایا۔ اس نے ساتوں آسمان بنائے، بغیر ستون کے آسمانوں کو ہمارے سروں پر کھڑا کر دیا، کوئی احسان نہ جتلایا۔ اس کے بعد چاند، سورج اور نہ جانے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں سیارے اس نے اس کائنات کی خلا کے اندر کھڑے کر دیے، کسی کا احسان نہ جتلایا۔ ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی کو بنایا، تب بھی اس نے کوئی احسان نہ جتلایا۔ انسان کی ذات کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جب انسان کچھ بھی نہ تھا